الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا واقعی احناف اختلاف مطالع کو نہیں مانتے یا یہ ایک غلط فہمی ہے؟ آئیے حنفی اکابر کی اصل تصریحات دیکھتے ہیں۔ پاک و ہند کے معروف حنفی عالم و محقق مولانا عبدالحی لکھنؤ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور مختلف فقہا کی کتابوں سے اقتباسات بھی نقل کیے ہیں۔ مثلاً وہ مراقی الفلاح نامی کتاب سے اس کے مصنف کا اختلاف مطالع کے بارے میں نظریہ ان کے اپنے الفاظ سے یوں نقل کرتے ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالع کی وجہ سے رؤیت ہلال کے ثبوت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تجرید القدوری کے مصنف نے اسی کو ترجیح دی ہے، جیسا کہ جب کچھ لوگوں کے یہاں سورج سر سے ڈل جائے اور دوسروں کے یہاں غروب ہو جائے تو پہلے لوگوں پر ظہر ہے نہ کہ مغرب، کیونکہ ان کے حق میں مغرب کا سبب متحقق نہیں ہوا ہے۔ مراقی الفلاح کے حاشیہ پر علامہ طحطاوی لکھتے ہیں، یہی رائے زیادہ صحیح ہے کیونکہ چاند کا سورج کی کرنوں سے الگ ہونا علاقوں کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ اوقات کی آمد و رفت میں، اور یہ فلکیات و علم حیت کے مطابق ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور کم از کم جس مسافت سے اختلاف مطالع واقع ہوتا ہے وہ جواہر نامی کتاب کے مطابق 1 ماہ کی مسافت ہے۔ فتاویٰ تاتار خانیہ میں ہے، ایک شہر والے جب چاند دیکھ لیں تو کیا تمام شہروں والوں کے حق میں رؤیت لازم ہو جائے گی؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ لازم نہیں ہوگی، اور قدوری میں ہے کہ اگر 2 شہروں کے مابین ایسا تفاوت و دوری ہو کہ مطلع تبدیل نہ ہوتا ہو تو اس صورت میں رؤیت لازم ہوگی۔ صاحب ہدایہ اپنی ایک دوسری کتاب مختارات النوازل میں لکھتے ہیں، ایک شہر والوں نے رؤیت ہلال کے بعد 29 روزے رکھے اور دوسرے شہر والوں نے چاند کی بنا پر 30 روزے رکھے، تو اگر ان دونوں شہروں میں مطلع کا اختلاف نہ ہو تو 29 روزے رکھنے والوں کو 1 دن کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر دونوں شہروں کا مطلع جداگانہ ہو تو قضا کی ضرورت نہیں۔ معروف حنفی محدث علامہ ضلعی نے کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق میں اختلاف مطالع کے موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے، اور اس سلسلہ میں فقہائے احناف کے مابین پایا جانے والا اختلاف نقل کرنے کے بعد خود جو فیصلہ صادر کیا ہے وہ یہ ہے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، کیونکہ ہر قوم و جماعت اس کی مخاطب ہوتی ہے جو اس کو درپیش ہو، اور چاند کا سورج کی کرنوں سے الگ ہونا مطالع کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ نمازوں کے ابتدائی اور انتہائی اوقات علاقوں کے مختلف ہونے کی بنا پر مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر مفصل گفتگو کرنے اور فقہا کی کتابوں سے اقتباسات نقل کرنے کے بعد علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے جو جچا طلع فیصلہ صادر کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے، عقل و نقل ہر 2 اعتبار سے سب سے صحیح مسلک یہی ہے کہ ایسے 2 شہر جن میں اتنا فاصلہ ہو کہ ان کے مطالع بدل جائیں، جس کا اندازہ 1 ماہ کی مسافت سے کیا جاتا ہے، اس میں ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے معتبر نہیں ہونی چاہیے، اور قریبی شہروں میں جن کے مابین 1 ماہ سے کم کی مسافت ہو ان میں ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے لازمی و ضروری ہوگی۔ جدید فقہی مسائل کے مؤلف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی فاضل دیوبند نے لکھا ہے کہ راقم الحروف کے خیال میں یہ رائے بہت معتدل، متوازن اور قرین عقل ہے۔ البتہ اختلاف مطالع کی حدیں متعین کرنے میں 1 ماہ کی مسافت کی قید کی بجائے جدید ماہرین فلکیات کے حساب اور ان کی رائے پر اعتماد کیا جانا زیادہ مناسب ہوگا۔ مجلس تحقیقات شرعیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک اجلاس
3 اور 4 فروری 1967 کو منعقد ہوا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور نمائندہ شخصیتوں نے شرکت کی۔ اس میں مسئلہ رؤیت ہلال کے تمام پہلوؤں پر غور اور فیصلے کیے گئے، جن میں سے ہی یہ بھی تھا کہ بلاد قریبہ وہ شہر ہیں جن کی رؤیت میں عادتاً ایک دن کا فرق نہیں پڑتا، یعنی ایک ہی شام چاند نظر آ جاتا ہے، اور فقہا نے ایک ماہ کی مسافت جو 500-600 میل ہوتی ہے، اتنی مسافت پر واقع شہروں کو بلاد بعیدہ قرار دیا ہے، جن کی رؤیت الگ الگ سمجھی جائے گی، کہ ایک جگہ چاند نظر آ سکتا ہے اور دوسری جگہ نہیں، اور اس سے کم مسافت کے شہروں کو بلاد قریبہ قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک شہر کی رؤیت دوسرے شہر کے لیے کافی و معتبر ہوگی۔ اور یہ بھی طے کیا گیا کہ مجلس ایک ایسے چارٹ کی ضرورت سمجھتی ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ مطلع چاند طلوع ہونے یا اس کے نظر آنے کا مقام کتنی مسافت پر بدلتا ہے، اور کن کن ملکوں کا آپس میں مطلع ایک ہے، اور پاک و ہند کی بیشتر حصوں اور بعض قریبی ملکوں مثلا نیپال وغیرہ کا مطلع ایک ہے۔ علماء پاک و ہند کا عمل ہمیشہ اسی پر رہا ہے، اور غالباً تجربہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ ان ملکوں کے شہروں میں اس قدر بعد مسافت نہیں ہے کہ مہینہ میں ایک دن کا فرق پڑتا ہو۔ البتہ مصر و حجاز جیسے ملکوں کا مطلع پاک و ہند سے دور ہونے کی وجہ سے الگ ہے، لہٰذا ان میں پاک و ہند میں طلوع ماہتاب، طلوع ہلال میں ایک دن کا فرق واقع ہو جاتا ہے، لہٰذا ان ملکوں کی رؤیت پاک و ہند والوں کے لیے لازم نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔